لیکن کیا خوبی ہے، کیا اس میں صلاحیت تھی، کیا گیٹس تھے کہ اللہ کریم نے اس کتے کا ذکر اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیا، اور قرآن مجید میں وہاں اس کو فقط کتا نہیں کہا، وہ کتا ہی نہیں کہا، بڑا عمیق جملہ ہے ذرا، اس کتے کا جہاں ذکر قرآن مجید میں آیا نا، وہاں اس کا ذکر بھی نسبت کے ساتھ فرمایا، قلبہم باسط، کہ ان کا کتا، انہیں سادہ کتا نہیں کہا، ان کا کتا۔ اور اس واقعے کو ہمارے بزرگان دین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کو بڑی خوبصورت اور آسان انداز میں اسے جانچا بھانپا گیا ہے، اسے لکھا گیا ہے، بڑی ساری تحریریں اس کتے کے اوپر رقم کی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے نا، تو وہ پہلے جب نکلے نا دشمن کے خوف سے، تو کتا ساتھ چل دیا، تو انہوں نے کتے کو روکا، منع کیا کہ تو پیچھے ہٹ جا۔ بزرگ فرماتے کتے نے آگے سے جواب دیا کہ میں بھونکوں گا بھی نہیں، شور بھی نہیں مچاؤں گا، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف اپنے ساتھ رکھیں، بس آپ مجھے ہٹائیں نہیں، مجھے اپنے آپ سے دور نہ کریں، بس مجھے ساتھ رکھیں، اور جو آپ کو خطرہ ہے نا میں شور نہیں مچاؤں گا، میں بولوں گا بھی نہیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، بس مجھے ساتھ رکھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں یہی ادا اللہ جل جلالہ کو پسند آئی، اور اس نے اس کا ذکر جو اٹھا کے قرآن مجید میں سجا دیا، اور وہاں فرمایا بھی ایک قلب باسط، کتے کا ذکر بھی نسبت کے ساتھ فرمایا کہ ان کا کتا، کوئی عام کتا نہیں، ان کا کتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک کتا اگر کتا ہو کے اگر اپنی صحبت نیک بنائے، کہ وہ نیکوں کے ساتھ صحبت رکھے، ان کے ساتھ تعلق جوڑے، بدتمیزی نہ کرے، تو مالک اس کا ذکر اٹھا کے قرآن مجید میں سجا دے، تو جو ہو انسان، فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ جو خود انسان ہو کہ پھر مالک اس پہ مہربانی فرمائے۔ اگر پھر بندہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی صحبت نیک بنا